السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات کریں گے ہم۔ وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اور اس دوران اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، اور اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا اس سے کہیں زیادہ انتہائی غلط کام جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ ہوتا رہا۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جس پہ الزام لگتا رہتا ہے، جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے، کہ انہوں نے شائستگی سیاست سے ختم کی، گالم گلوچ کا نیا کلچر انٹروڈیوس کرایا۔ اب انہوں نے پرتشدد واقعات کرا کے، اور جس طرح مسلم لیگ نون کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کے لیڈرز، ان پہ جس طرح دھاوا بولا گیا اور جس طرح ان کو مارا پیٹا گیا، خواتین کی بے عزتی کی گئی، ان کے دوپٹے سر سے چھینے گئے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں تشدد کو بھی انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اس کا جھلک ہم نے دیکھی تھی ڈسکا میں، جہاں 2 جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی سیکھا نہیں ان سے، حالات سے۔ سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، کہ ان کو نئی ایک لائف لائن مل گئی، لیکن کب تک؟ جو صورتحال سامنے نظر آ رہی تھی، وہیں جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کہ پہلے جب وزیر اعظم بنے تھے 2018 میں، تو اس وقت 176 ووٹ ملے تھے، بعد میں جو ہے ان کو ابھی 178 ووٹ ملے۔ تو جب آپ خود کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے 180-81 ارکان ہیں اور ووٹ اس سے پھر بھی تو 3 کم ملے، اور جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب تسبیحاں پھیر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو کل کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ 12:15 کا جو انہوں نے ٹائم رکھا تھا، یہ نجومیوں سے پوچھ کے رکھا تھا۔ ایک طرف مدینے کی ریاست کی باتیں، دوسری طرح نجومیوں کے ایسٹرولوجسٹ جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ خیر، کبھی عمران خان صاحب کو اس بات پہ تھوڑا جواب بھی دینا چاہیے، اور ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے بھی۔ بہرحال، تو خالد مقبول صدیقی نے اور فہمیدہ مرزا نے بعد میں جو ایوان میں تقاریر کی، اس سے تو سیدھا سیدھا لگ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد کر رہی ہیں۔ دل سے انہوں نے ووٹ نہیں دیا، زبردستی ان سے ووٹ لیا گیا ہے۔ 3 جی ڈی اے کے ووٹ ہیں، 7 ایم کیو ایم کے ووٹ ہے۔ اگر یہ 10 ووٹ نکالتے ہیں تو 78 میں سے باقی 68 بچتے ہیں۔ تو ایسے میں ابھی بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کیلے کی کھال پہ کھڑے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو اب جو ہے وہ اپوزیشن خاموشی سے بیٹھ جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کو یہ دوبارہ لائف لائن ملی، تو اس کے بعد ان کی تقریر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اپوزیشن کو انگیج کریں گے، کیونکہ اپوزیشن کی ساری سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ تو یک طرفہ کارروائی آپ نے کی، لیکن انہوں نے میرے خیال میں حالات سے، واقعات سے سبق نہیں سیکھا، اور جو ہے وہ وہی اپنی باتیں دہرائیں۔ ایسی کون سی بات تقریر میں نہیں تھی جو لوگوں کو جو ہے ایک اپیلنگ لگے؟ بھائی یہی کرپٹ، چور، ڈاکو، مورلٹی کی باتیں ہیں۔ آپ خود یار، اگر گیلانی کا الیکشن غلط ہوا ہے اور ان کا جو ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں کہا ہے کہ جی جب تک یہ جعلی ویڈیوز کے حوالے سے فیصلہ نہ آئے سپریم کورٹ کا، ان کا نوٹیفیکیشن نہ کریں، تو اس وقت یہ مورلٹی گراؤنڈ جو ہے وہ کہاں گیا تھا؟ جب حاصل بزنجو کو ہرا کے صادق سنجرانی کو کیسے جتوایا گیا تھا؟ اپوزیشن کے 63 اراکین تھے، کیسے ان کے ووٹ توڑے تھے؟ اس وقت تو ان کا جو نوٹیفیکیشن رکوانے کی بات نہ کی گئی۔ فیصل واوڈا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ دھوکہ دہی کیے اور یہ الیکشن لڑا۔ اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جب کہ نااہل ہونے والا ہے تو سینیٹر بنا دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے مورلٹی ہے؟ مورلٹی کا پیمانہ یا تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اپوزیشن کے لیے یہ ہے پھر تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن اپنے لیے اگر کوئی مورل گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو یہ تو پھر دوگلا پن ہوگا۔ ظاہر ہے لوگ اندھے تو نہیں ہیں، لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دن آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 16 اراکین بکے ہیں، بکاؤ ہیں، انہی بکاؤ سے آپ اگلے دن ووٹ لے کے بگلیاں بجاتے ہیں۔ یہ کون سی مورلٹی ہے؟ تو
آپ کو دیکھیں کوئی بھی پارلیمنٹ نہیں چل سکتی اپوزیشن کے بغیر. اب پارلیمنٹ کے دو پہیے ہوتے ہیں, ایک حکومت دوسری اپوزیشن. جو کام اپوزیشن کرتی ہے حکومت کو طیش میں لانے کے لیے, وہ کام بدقسمتی سے اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ حکومت بھی کر رہی ہے. تو یہ گاڑی ہمیں زیادہ دن چلتے نظر نہیں آتی. دھکا اسٹارٹ دھکے تو لگ رہے ہیں, اب کہاں سے لگ رہے ہیں, کتنے کون لگا رہے ہیں, یہ بھی سب سامنے ہے آپ کے. اور مریم نواز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں سامنے لائیں گے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا رابطے کیے, کس ایم این ایز کو کس گورنر ہاؤس میں بند رکھا, کس کو لاجز میں بند رکھا, رات کو پہرے کون دیتے رہے. ان سب کا جو ہے وہ اب سامنے آئیں گی یہ باتیں. تو حکومت ریاستی مشینری کے بل بوتے پہ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, آپ لے گئے ووٹ, لیکن اب یہ ڈنڈے سے کے زور پہ چلنے والا جو ہے وقت ہے نہیں. اور اگر چلا بھی تو پھر عدم اعتماد آ جائے گی. اور کل ویسے بھی بلاول والے جا رہے ہیں لاہور, اور وہ حمزہ شہباز سے ملاقات ہے ان کی. تو ساتھیوں پہ بھی شک کیا, کیو لیگ نے شکوہ بھی کیا لیکن وہ خاموش رہے. فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, سندھ کے سینٹ کے الیکشن میں 7 اراکین پی ٹی آئی کے جو ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو وہ کہاں سے مورلٹی ہے؟ اگر وہ ووٹ نہیں دیتے, آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی. تو کہنے کا مقصد کہ خالد مقبول صدیقی وہ کہتے ہیں کہ صرف وعدے نہیں, آپ جو ہے ان کا عمل بھی کر کے دکھاؤ, صرف جو ہے باتیں نہیں, اس پہ عملی نمونہ بھی دکھائیں کہ واقعی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. لاپتہ لوگوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ریاست اور حکومت دونوں سے شکایت کی کہ ان کی 100 سے زائد لاپتہ ہیں پارٹی کے کارکنان, اور کہاں ہیں وہ, کس طرح چل رہی ہیں. اور اس ریاست کو سیکیورٹی اسٹیٹ سے عوامی بھلائی اور ویلفیئر کی اسٹیٹ بنانا ہے. تو یہ فہمیدہ مرزا نے کہا کہ خدا کے واسطے آئین کے مطابق ہاؤس کو چلائیں. اس کا مطلب کہ انہوں نے اسپیکر کو بھی نشانہ بنایا کہ آپ نہیں چلا رہے آئین کے مطابق. انہوں نے یہ بات جو کہی وہ اس تناظر میں تھی کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جاتے, رولز کے مطابق ہاؤس نہیں چلایا جاتا. جو ماضی میں زبردست قسم کی روایات سیٹ کی گئی تھیں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اور نئی ایک پرتشدد اور کسی کے خواہش کے مطابق جو ہے چیزوں کو چلانے والا. تو اسپیکر کا عہدے کا تقاضا, اس پہ انہوں نے انڈائریکٹلی طنز بھی کی کہ جو اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے, وہ دونوں طرف ایک ہی عزت ان کو ملنی چاہیے, لیکن اس طرح کا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اور کیا عدم اعتماد کیا ہوتا ہے؟ بہرحال عددی اکثریت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مورل گراؤنڈ پہ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے اتحادی آپ سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے اعتماد کا ووٹ تو دے دیا لیکن ساتھ میں عدم اعتماد بھی کر دیا. تو یہ آج کی جو صورتحال ہے, یا جس طریقے سے ان نون نمبر سے یہ ساری ایکسرسائز ہوئی ہے آپ کو ووٹ دلانے کی, اور لوگوں پہ دباؤ ڈال کے جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کی, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ خالد مقبول صدیقی نے یہ گلا شکوہ کرنے کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی سے ملاقات بھی کی ہے. وہ ان کو بھی یہ چیزیں بتائیں کہ کتنا پریشر تھا, کس کا پریشر تھا, اور کس طرح انہوں نے جو ہے یہ زبردستی ان سے ووٹ لیا گیا. تو یہ باتیں ڈھکی چھپی تو نہیں رہتی. ناظرین, جاتے جاتے آپ کو یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب سے کافی ناراض ہیں وزیر اعظم صاحب, اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ شیخ صاحب نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں ملایا, جس کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ میں مالشیا نہیں ہوں, لیکن جو انہوں نے باتیں کہیں تو وہ کافی مالشیا سے بھی آگے کی تھیں. تو بہرحال ان پہ ناراض ہیں. کابینہ میں رد و بدل ہونے والی ہے. شیخ رشید سے وزارت داخلہ کا محکمہ واپس لیا جائے گا, اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کے واسطے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کریں, سرکاری ملازمین کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ بھی شیخ رشید کا جو ہے وہ بڑا معنی خیز قسم کا تھا طنز حکومت کے اوپر. حکومت جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی دباؤ ڈال کے استعفیٰ لینا چاہتی ہے, لیکن حالانکہ وہ آئینی عہدہ ہے, 5 سال کی مدت ہے. اگر حکومت نے اس طرح کی کوئی کی کوشش تو اس کا
جو ہے بیک فائر کرے گا ایسا کوئی بھی قدم جو انہوں نے اٹھایا. تو بہرحال جو کچھ ہوا وزیر اعظم صاحب آج آپ کو مبارک ہو, آپ نے ووٹ تو لے لیا, لیکن جو انداز آپ نے اپنائے ہوا ہے وہ آپ کو پھر دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو ہے میرے خیال میں کہ بہت جلد اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں, اور اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.